مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں شرح جامی، اور شرح جامی میں ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے کلام کے اوپر۔ کلام کی تعریف ابھی فی الحال ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، اور کلام کی تعریف کی جو عبارت ہے، جو متن ہے کافیہ کا، اس کے متعلق جو شارح نے جو شرح کرتے ہوئے جو عبارت لکھی ہے وہ جو ہے وہ ہمارا موضوع سخن ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر میں آپ کو عبارت میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، پھر اس پر اعتراضات کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ 5 اعتراض جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ آج جو ہے وہ چھٹا اعتراض ہے۔ ایک مرتبہ چھٹے اعتراض کو سننے سے اور سمجھنے سے پہلے جو ہے وہ آپ عبارت کے اوپر دوبارہ سے آ جائیں اور عبارت کے اوپر غور و فکر کریں، تو پھر آپ کو اعتراض جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں متن کیا ہے، وہ ہے الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کلام کی تعریف، یعنی شاعر جو ہے وہ مصنف علیہ الرحمٰن نے کلام کی تعریف بیان کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ کلام وہ ہوتا ہے جو ایسا لفظ ہے جو 2 کلموں پر مشتمل ہو سند کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد شارح نے جو ہے وہ شرح کی، اور شارح نے جو ہے وہ شرح کرتے ہوئے کہا کہ الکلام فی اللغت ما یتکلم به قلیلا کان او کثیرا، ٹھیک ہے۔ اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کلام کیا ہے، تو کلام جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے چاہے وہ کلام جو ہے وہ جس سے وہ ہے لغت کے اعتبار سے جس سے جو ہے وہ کلام کیا جائے، جس کے ذریعے کلام کیا جائے، اب وہ چاہے قلیل ہو چاہے وہ کثیر ہو۔ ہاں فی اصطلاح نحاتی، اگر نحویوں کی اصطلاح میں اگر ہم لوگ دیکھیں کہ کلام کیا ہے، تو کلام نحویوں کی اصطلاح میں وہ ہے جو مشتمل ہو، ایسا لفظ ہے جو مشتمل ہو 2 کلموں پر، چاہے وہ کلمے جو ہے وہ حقیقی ہو یا پھر حکمی۔ اعتراض نمبر 6، یہ میں ابھی آج ہم لوگ کرنے لگے ہیں عبارت۔ ایک مرتبہ میں نے آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ تازہ کروا دی ہے۔ عبارت میں جو ابھی قابل غور بات ہے اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کلام وہ ہے ما تضمن کلمتین، ما تضمن کلمتین۔ کلام وہ ہے جو ایسا لفظ ہے جو 2 کلموں کو، کلمتین کیا ہے؟ یہ تثنیہ ہے نا بھائی، ہے نا۔ کلمتن یہ واحد ہے، اور کلمتانی یہ کیا ہے؟ تثنیہ۔ اور کلمتانی کی حالت نصبی اور حالت جری کیا ہوتی ہے؟ کلمتینی۔ تو یہاں پر کلمتینی حالت نصبی میں ہے اور یہ تثنیہ ہے، تو یہاں پر اس اگر ہم لوگ گنیں تو کیا ہوگا؟ 2 کلمے کیا ہیں؟ 2 کلمے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ 2 کلمے، یعنی 2 کلموں کی شرط لگائی گئی ہے۔ اگر عبارت پر ہم غور کریں تو عبارت پر غور کرنے کے بعد ہمارے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر 2 کلموں کی قید لگائی گئی ہے۔ کہا کہ کلام وہ ہے جو 2 کلموں کو مشتمل ہو، 2 کلموں پر مشتمل ہو، وہ کلام ہے۔ تو جناب اب یہاں پر اعتراض، اب میں اعتراض کرنے لگا ہوں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ اسکرین کے اوپر میں نے دیکھا عبارت جو ہے وہ ایک چلا دی ہے۔ دیکھیں 2 عبارتیں میں چلا رہا ہوں۔ ایک عبارت ہے زید قائم ابوہ، ٹھیک ہے، آپ کو چلتی ہوئی نظر آ گئی ہوگی۔ اور ایک عبارت ہے زید ابوہ قائم، زید ابوہ قائم، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ اگر اعتراض یہ ہے ہمارا کہ آپ نے یہ کہا کہ کلام وہ ہوتا ہے جو 2 کلموں کو مشتمل ہوتا ہے، تو یہ جو اسکرین کے اوپر جو عبارت 2 عبارتیں میں نے لکھ دی ہیں، زید ابوہ قائم اور زید قائم ابوہ، یہ آپ بتائیے کہ یہ کلام ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں یہ تو کلام ہے۔ تو کہا کہ اگر یہ کلام ہے تو ہمارا اعتراض یہ بن رہا ہے کہ اگر یہ کلام ہے کہ آپ نے تو جو ہے کہا کہ کلام وہ ہوتا ہے جو 2 کلموں پر مشتمل ہو، ہے نا، ایسے ہی کہا نا کہ کلام وہ ہوتا ہے جو 2 کلموں کو مشتمل ہو، لیکن یہ تو 2 کلمے نہیں ہیں، یہ تو 4 کلمے ہیں۔ پہلی والی مثال میں آپ دیکھ لیں کہ زید ابوہ قائم، 4 کیسے ہیں یہ گنوا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں زید یہ کیا ہے؟ یہ 1 کلمہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ابو یہ کیا ہو گیا؟
یہ ایک کلمہ ہو گیا، اور ہو یہ ایک کلمہ ہو گیا، 3 کلمے ہو گئے، ایک زیدن ایک کلمہ، ابو ایک کلمہ، ہو ایک کلمہ، قائم ایک کلمہ، یہ کتنے ہو گئے؟ 4 کلمے ہو گئے نا۔ اسی طرح سے دوسری والی مثال لے لیں آپ، تو دوسری والی مثال میں کیا ہے؟ زیدن ابوہ قائم، تو یہاں پہ دیکھیں زیدن یہ ایک کلمہ ہے، اسی طرح سے ابو یہ ایک کلمہ ہے، ہو ایک کلمہ ہے، اور قائم ایک کلمہ ہے، تو یہ بھی 4 کلمے ہو گئے۔ تو یہ کلام ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں کلام تو ہے۔ تو اب یہ اس کے اوپر ہمارا اعتراض بنتا ہے کہ اگر آپ اس کو کلام کہتے ہیں تو بھائی آپ کلام کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کلام تو آپ نے یہ کہا نا کہ کلام تو وہ ہوتا ہے جو 2 کلموں پر مشتمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ 2 کلمے تو نہیں ہیں بلکہ یہ 4 کلمے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا جواب کیا ہوگا کہ اگر ایسا ہو کہ 2 کلمے نہیں 4 کلمے ہیں اور ہے تو کلام، تو اب اس کا جواب کیا ہوگا کہ یہ 4 کلمے آپ کی نظر میں کلام ہوں گے یا نہیں؟ کیونکہ آپ نے تو 2 کی قید لگائی ہے۔ تو جواب آپ سماعت کر لیجئے، دیکھیں یاد رکھیں کہ یہاں پر جو ہے اس کا جواب یہ بنے گا کہ کلمتین سے مراد عام ہے، کلمتین سے مراد عام ہے کہ وہ نہیں، بلکہ یہ اس کا جواب نہیں بنے گا، بلکہ یہ کہ جواب جو ہے وہ اس کا یہ بنے گا، ہاں بلکہ اس طرح سے بھی ہم لوگ اس اینگل میں بھی ہم لوگ اس کو جو ہے اس زاویے سے بھی ہم لوگ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کلمتین جو 2 کلمے، اب یہ 2 کلمے عام ہیں، یہ جو ہے وہ کلمے جو ہے حکمی ہوں یا پھر حقیقی ہوں۔ تو اب یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھیں ایک جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے نا، اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں کہ زیدن ابو قائم، ٹھیک ہے نا، زیدن ابو قائم، اب حقیقی کلمہ تو یہ ہے کہ زیدن قائم، زیدن ایک کلمہ اور قائم ایک کلمہ، زیدن عالم، زیدن ایک کلمہ اور عالم ایک کلمہ، ھذا شجر، ھذا ایک کلمہ اور شجر ایک کلمہ۔ اور اگر حکمی اعتبار سے دیکھیں تو اس زاویے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس کے اوپر ایک کلمے کا حکم لگایا جائے، جس کو مفرد کی تعویل میں لے لیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو اب یا پھر یوں کہہ دیں کہ اگر اس کی جگہ پر اگر ہم لوگ ایک مفرد رکھیں تو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام جو مقصود ہے ہمارا وہ ہم لوگ حاصل کر لیں۔ تو المختصر یہ کہ کلمے حقیقی ہوں یا پھر حکمی ہوں، اور کلمہ حکمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی جگہ پر لفظ مفرد حقیقی رکھنا چاہیں تو رکھ سکیں، جیسے کہ لہذا قائم ابوہ اور ابوہ قائم، یہ جو مثال ہے نا زیدن ابوہ قائم اور زیدن قائم ابوہ، تو اب اس میں ابوہ قائم اور قائم ابوہ اس کی جگہ پر اگر ہم لوگ ایک لفظ مفرد اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، تو آپ کہیں گے ہاں بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو ایک مفرد کی مانند مان لیں تو مان سکتے ہیں، ہاں بالکل اس کو مان سکتے ہیں۔ تو لہذا اس پر ہم نے مفرد کا حکم لگایا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں اسے ہم نے مفرد کی تعویل میں لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مطلب مثال کے طور پر آپ نے یہ پڑھا ہوگا نا کہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے وہ کبھی جملہ بھی بن سکتی ہے۔ اب میں مزید کھول رہا ہوں اس بات کو، یہاں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے زیدن ابو قائم، یہاں پہ زیدن جو ہے یہ تو مبتدا بن گیا نا، اب یہ ابوہ قائم یہ پورا کا پورا جملہ بن رہا ہے، اس میں ابو مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ ایک مبتدا بن جائے گا، اور قائم پھر اس کی خبر بن جائے گا، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر اس کو زیدن کو آپ مبتدا اول بنا دیں، آسانی ہو جائے گی آپ کو، اس کو مبتدا اول بنا دیں اور ابوہ کو مبتدا ثانی، اور قائم کو اس کی خبر مبتدا ثانی کی خبر، پھر مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا اول کی خبر۔ تو اب یہ جو جس کو آپ پھر مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور جملہ جو ہے وہ ہوتا ہے کلام۔ تو لہذا یہ جو ابوہ قائم ہے یہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے، اور آپ نے اس جملے کو مفرد کی تعویل میں لے کر جو ہے وہ آپ نے کیا بنایا ہے؟ خبر۔ تو لہذا یہ ایک ایسا مرکب ہے جس کے اوپر آپ نے مفرد کا حکم لگایا ہے، اور ایک مفرد آپ نے زیدن کو مانا ہے۔ تو لہذا اب ہماری جو آپ کا جو اعتراض تھا کہ 2 کلموں پر مشتمل ہو، تو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو ہے ایک کلمہ زیدن یہ کلمہ حقیقی ہے،
جو مفرد ہے، اور ایک جو ہے وہ ابوہ قائم، یہ کیا ہے تو جملہ، لیکن یہ اس کو ہم لوگ کلمہ حقیقی نہیں بلکہ کلمہ حکمی لے رہے ہیں، حکمی طور پہ ہم لوگ اس کو مفرد مان رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر مفرد کا حکم لگایا ہے، مفرد کی تعویل میں لیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ قائم ابوہ اور ابوہ قائم دونوں کو آپ سمجھ لیں۔ تو اگر ہم لوگ ایسا ہو جائے کہ ہم لوگ مفرد کی تعویل میں لے سکیں تو بھی وہ کلام ہی مانا جائے گا۔ تو المختصر یہ کہ آپ کے اعتراض کا جواب، پہلا جواب یہ ہوا کہ یہاں پر اس وجہ سے ہم اسے کیا مان رہے ہیں، ہم اسے کلام ہی کہیں گے۔ پھر دوسرا یہ کہ یہ بہت سادہ سا جواب ہو جائے گا کہ قید جو ہے یہاں پر لگائی ہے دو کلموں کی، کلام کے ہونے کے لیے دو کلموں کی قید لگائی ہے، تو کم از کم دو کلمے ہونا جو ہے وہ کلام کے لیے سند ان میں ہو، تو دو کلموں کا سند کے ساتھ ہونا، سند کے ساتھ، تو یہ کیا ہے، یہ کم از کم دو کلمے ہوں، یہ شرط ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو جائیں تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دو جواب ہو گئے، ٹھیک ہے نا، آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو المختصر یہ کہ یہ والا جو اعتراض ہے، یہ والا اعتراض کا بھی آپ کو جواب دے دیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔